دورہ قرآن میں چوتھا جز شروع کرتے ہیں لن تنالو، اور اس کا مطلب ہے کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور پارے کا یہ نام سورہ آل عمران کی آیت سے لیا گیا، یعنی آیت کا پہلا ہی حصہ ہے، پہلا ورڈ ہے۔ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تیسرے پارے میں ہے، یعنی بگننگ سے کچھ پیجز اس میں آ رہے ہیں، مگر اس کا زیادہ حصہ چوتھے پارے میں آ رہا ہے۔ تو جی ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی خوبصورت اور اہم میسج ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرمانے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ یعنی جب تک تم وہ چیز جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یعنی جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی تم دوسرے بھائی یا بہن کے لیے پسند کرو، تو ہی تم سچے مومن ہو۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تو ہی انسان ایمان کی لذت کو پاتا ہے، کسی عمل سے ٹرو فیتھ آ رہا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، یعنی تمہاری ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ سورۃ الزلزلہ میں کیا بات آتی ہے کہ تم اگر ذرہ برابر این ایٹم کی ایکول بھی اگر تم کوئی نیکی لے کے آؤ گے تو تم اس کو دیکھ لو گے اور اس پر اجر ملے گا، اور اسی طرح کوئی برائی لے کر آیا چاہے چھوٹی سی چھوٹی بھی، وہ بھی دیکھ لے گا۔ اسی آیت سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے کہ ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں ایک صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بیرحا باغ بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور میں اسے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ سو آپ کے مشورے سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھے وہ صحابہ یعنی جو عمل کرنے کے لیے ایکٹیو رہتے تھے، اور ہم بس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل بھی بس انشاءاللہ لے آئے۔ عملوں ہی کی کمی ہے ہمارے پاس۔ جی آگے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا طیب کھانا ان کے لیے حلال کیا تھا۔ اللہ نے کسی چیز کو یعنی چند ایک چیزیں ہوں گی جیسے کہ ہماری شریعت میں بھی ہیں جو نقصان دہ انسانوں کے لیے، اسی کو اللہ نے حرام کیا۔ اب اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنے نفس پر حرام کی تھی، جیسے کہ کہا جاتا ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کی وجہ یا ان کی کوئی بیماری تھی یا پھر نظر تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کہا بھی جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم تورات لے کر آؤ، اگر تم سچے اور پڑھ کے دکھاؤ یہ بات کہاں لکھی ہے اللہ نے کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ اصل میں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ تو دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تو دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو اسی پھر بات کو اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تو یہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کی بات سچی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی ہی کو فالو کرو، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھے۔ اور سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اس زمین پر وہ ہے مکہ میں، یعنی جو مبارک ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اس میں اللہ کی یعنی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، اور پھر مقام ابراہیم ہے۔ یہاں پر جو بیت اللہ کے بارے میں بات کی گئی تو یہ بھی یہود کا ایک اعتراض تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو اس پر کہا گیا کہ نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے، بلکہ جو پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی ہے مکہ میں۔ اور اسی طرح یہاں پر جو بات آ رہی ہے مقام ابراہیم کی، تو اس میں یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان ابھی تک موجود ہیں، جو کہ یعنی انہوں نے حفاظت ان کی پروٹیکشن کر رکھی ہے، اور وہی مقام ہے جس کے پیچھے پھر طواف کرنے کے بعد حاجی 2 نفل ادا کرتا ہے، تو اسی کو ہی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یعنی اللہ کے گھر میں، اور لوگوں پر یعنی یہ حق ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھیں جس کے پاس استطاعت ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا، یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں اور ایبلٹی ہے، ایبل ہے کرنے کے۔ ایک تو ہے زیادہ راہ ہونا چاہیے، سفر کے اخراجات ہونے چاہیے، پھر یہ بھی ضروری بات ہے یعنی دوسری چیز کہ صحت اور تندرستی ہونی چاہیے، ہیلتھ ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہو کہ حج یا عمرہ ادا کر سکے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح عورت کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کے لیے یہ بات بھی ساتھ ایڈ ہوگی۔
باقی جو مرد ہے اس کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے، اس کی ہیلتھ ٹھیک ہونی چاہیے، اور عورت کے ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے، یعنی عورت کے لیے 3 کنڈیشن آ گئی۔ پھر آگے بات آ رہی کہ جی جو اس چیز سے کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی، اور کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کر رہے ہو اللہ کی آیات سے، بلکہ اللہ تو گواہ ہے جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں روک رہے ہو اللہ کی راہ سے لوگوں کو، کیا تم اس دین میں کوئی کجی ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یعنی ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ دین اسلام حق ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن پھر بھی جلن اور حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے یہ انکاری ہیں۔ پھر کیا کرتے، یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتے کہ جو ایمان والے جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا ان کو بھٹکاتے تاکہ وہ ایمان نہ قبول کرے، مسلمان نہ ہو، تو یہ بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو سب پتہ تھا۔ پھر جی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے کاموں سے میں غافل نہیں ہوں، اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم اگر ان اہل کتاب کو فالو کرو گے تو یہ تو پھر کیا کریں گے، تمہیں پھیر ہی دیں گے تمہارے ایمان سے، اور تمہیں کافر ہی بنائیں گے، نہیں یعنی وہ چاہتے ہیں دل سے کہ یہ کافر ہی بن جائے، یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کرو گے، حالانکہ تم اللہ کی آیات تمہارے درمیان پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان رسول ہے، تو بس جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو اس نے سیدھی راہ پا لی، یعنی ہدایت ہوگی اس کی سیدھی راہ کی طرف۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا بھی تم کر سکتے ہو، ایز مچ ایز یو کین، حق کا تقاتی، جو اس کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہی ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری میں موت آئے اور کلمہ حق پر موت آئے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات آپ کے لیے بتاتی چلوں، سینگ ہے ایک صحابی کی کہ جو یقین پر مرا تو وہ یقین کی حالت پر ہی اٹھے گا، اور جو شک و شبے میں مرا تو وہ اسی طرح اٹھے گا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کیا، یعنی قرآن و سنت، اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی سیکٹس نہ بٹو ایک دوسرے، یہ دیکھیں یہ ایسی ہلاک کر دینے والی چیزیں، اب آپ اس میں یہ چیزیں بار بار پڑھیں گی، یعنی تفرقہ بازی ہلاک کر دینے والی، پہلی قوموں کو بھی اس نے کیا ہے ہلاک، اور یہ اس قوم میں بھی یہی حال ہو گیا۔ تو اس لیے جو آپ کا جو فرقہ ہے، جو اگر آپ کسی مسلک سے جڑی ہوئی ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے ایمان کو بچائیے، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ میں نہ پڑیے، اور دل سے رسپیکٹ رکھیے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اگر آپ اپنی بات پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس بات پر صحیح ہوں تو بہرحال عزت اور احترام یہ لازم ہے۔ اور آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جب تم آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی دیکھیں جب مہاجرین آئے تھے انصار کے پاس مدینہ میں تو کس طرح ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی، یعنی کیسی کیسی قربانیاں دے رہے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے رہے تھے، یعنی رسول کی بات کو انہوں نے ایسے مقدم جانا۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی ایمان والوں سے کہ تم آ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں تم پر بیان کر رہا ہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور پھر بڑی اہم ہدایت ایمان والوں کو کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دین کو پھیلانے میں، تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں ایک گروہ لازمی ہونا چاہیے ایمان والوں کا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بات یہ اس کو اور مزید کلیئر کرے گا کہ تم خیرہ امہ ہو، بھئی تمہیں تو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اب رسول تو آ نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، نبی تو آخری تھے، بس اب جو مشن ہے وہ جو ان کا جو مشن تھا وہ کس نے پورا کرنا ہے، یہ اس امہ نے پورا کرنا ہے، اسی لیے تو اللہ اس کو خیرہ امہ کہہ رہا ہے، جیسے آگے ہی ہم پڑھیں گے۔ تو جی یہ جو کام کرے گا یہی فلاح پائے گا گروہ، یعنی اچھائی کو پھیلانے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ نے کہہ دیا ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے اور دیکھو تم ایسے نہ ہونا، یعنی جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، بعد اس کے کہ ان کو ہر چیز ان پر واضح ہو گئی تھی، یعنی یہ بھی بات سمجھیے کہ اکثر یہ جو جیسے یہود و نصارہ نے آپس میں جو اختلافات کیے انہیں حق بات پتہ تھی، اس کے یعنی ان کے پاس پروفز تھے، کلیئر سائن تھے، اس کے باوجود انہوں نے سے ایگری کیا۔ پھر اسی طرح آج دیکھیں افسوس ہے کہ اس امت میں بھی تفرقہ بازوں نے بھی یہی طریقہ پکڑا ہوا ہے، ان کو خوب اچھی طرح پتہ ہے، معلوم ہے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس چیز سے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کی بات ہو رہی کہ اس دن بعض لوگوں کے چہرے خوبصورت ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے تو کفر کیا بعد ایمان کے بعد، تو بس اب چکھو عذاب کا مزہ۔
تو تم جھٹلاتے رہے، کفر کرتے رہے۔ جھٹلانا، کفر کرنا، نہ ماننا اللہ کی آیات کو۔ اور آگے کہا جا رہا ہے جی وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے، آمین یا رب۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ آپ کے یعنی نبی حق کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرنے والا جہان والوں پر، یعنی یہ جہان والے خود ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ کیوں ظلم کرے گا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اسی کی طرف سارے کام پلٹتے ہیں۔ پھر جی اگین یہاں پر وہی بات جو میں نے پیچھے مینشن کر دی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خیر امہ میں نے بنایا ہے اور لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے ان کو روکو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس امہ کو یہ جو ٹائٹل ملا ہے خیرہ امہ، اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ اچھائی کو پھیلائے گی اور برائی سے روکے گی، اور اگر یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر یہ ٹائٹل رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خیرہ امہ بنائے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے جو آپ کے آگے میں رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا تھا، سب سے پہلی غلطی یہ انہوں نے اچھائی کو پھیلانا چھوڑ دیا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اور ان کے علماء بھی ایک دن ان کو سمجھاتے تھے اور اگلے دن اسی کے ساتھ ان کا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا ہوتا، یعنی نعوذ باللہ یہ خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ہلاکت کی۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، میں مختصر ذرا بات کر رہی ہوں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کام نہیں چھوٹ سکتا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے اہل کتاب ہی کے بارے میں کہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا، اور ان میں کچھ مومن ہیں، جیسے وہی بات پھر عبداللہ بن سلام، اور یعنی یہ تعداد بہت ہی تھوڑی تھی جو یہود میں سے بھی ایمان لائے، لیکن اکثریت کیا ہے کہ فاسق ہیں۔ آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے تمہیں ستانے کے، یعنی اس میں ستانے میں یہ بات آ رہی ہے کہ زبانی طعنے تشنی اور یا کوئی بہتان لگانا، تو یہ باتیں تمہیں وہ کریں گے، لیکن اور یہ ہے کہ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ تم سے، اور پھر ان کو مدد نہ ملے گی، اور ان پر ہر جگہ سے ذلت کی مار ہوگی مگر یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو۔ تو یہ یعنی ان پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے اور اللہ نے ان پر مسکنت ڈال دی ہے، اور اس کی ریزن بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے، اور تو اس کا بدلہ بھی یہ ہے کہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مار دی۔ اور سورۃ الاسراء میں جیسے پڑھتے ہیں کہ ان کو 2 بار اللہ نے غلبہ دیا، 2 بار ان پر تباہی آئی، اس قدر تباہی آئی دشمن نے ان کے چہرے بگاڑ کر رکھ دیا اور ان کا معبد یعنی جو عبادت خانہ تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، بہت سو کو قتل کیا۔ پھر جی یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پناہ کی 2 صورتیں، یعنی جو 2 معنی بتائے جا رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ اور لوگوں کی، تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں یہ غیر مسلم کی حیثیت سے رہیں اور ٹیکس دے کر، یا پھر یہ بات ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی غیر مسلمان ان کو پناہ دے دے۔ جی آگے کہا جا رہا ہے کہ لیسوا سوا، یعنی یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق بات پر ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھلائیوں کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہی نیک لوگ ہیں، یعنی یہی صالحین ہیں۔ یعنی جیسے وہی بات عبداللہ بن سلام وغیرہ اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ بھلائیاں کر رہے ہیں ان کی ناقدری نہ ہوگی، یعنی پورا اللہ اجر دینے والا ہے، جیسے اللہ نے کئی جگہوں پر بات کہی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو۔ پھر جی آگے بات ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئے گا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے پاس ذرا سے بھی، اور وہی آگ کے ساتھی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے سورۃ الفرقان میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا نا، کیا بات آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان کے جو اچھے اعمال بھی ہوں گے وہ اللہ اڑا دے گا ایسی باریک ذروں میں جو ہاتھ سے پکڑے نہ جا سکتے ہوں، یعنی وہ انہوں نے اللہ کے لیے تو کیے نہ ہوں گے نا، اللہ کو تھوڑی راضی کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر یا وہ کس چیز کے لیے کر رہے تھے، تو اللہ کا تو بیچ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ قبول کرے وہ ان کے اعمال، یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور پھر جی کہا جا رہا ہے کہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، وہ مثال ایسی ہے جیسے یعنی کوئی سخت جو پالا ہے وہ ہری بھری کھیتی کو جلا کر راکھ کر دے، اور بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ آگے جی نصیحت، اور یہ نصیحت بار بار آئے گی یہاں پر سورہ آل عمران میں ہی ہم دیکھیں گے، پیچھے بھی آئے گی جب تیسرا پارہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم مومنوں کے علاوہ یعنی کسی کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ، اور تم نہیں دیکھتے کہ تم دوسرے لوگ تمہاری تباہی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رہے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، اور ان کی دشمنی تو ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
بات ہے کہ اللہ نے یہ باتیں تم پر واضح کر دی ہیں اپنی آیات، تم عقل سے کام لو۔ یعنی دیکھیں جیسے پیچھے بھی ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ یہ اس قدر دشمنی رکھتے ہیں یہ اہل کتاب اور ایون مشرکین بھی، کہ ایمان والوں پر کوئی خیر آتی ہے تو انہیں ہرگز پسند نہیں آتی بات۔ سورہ توبہ میں ایون منافقین کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ وہ جب اے نبی آپ کو اچھائی پہنچ رہی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور جب آپ کو برائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز دیکھیں نا، پھر یہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم تو محبت کرتے ہو ان کو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی تم تو اتنے سادہ لوگ ہو اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہو، لیکن وہ نہیں رکھتے، وہ نہیں ہماری کتاب پر ایمان رکھ رہے۔ ایسا ہے نا، ہمارا تو ایمان ہی نہیں پورا ہوتا جب تک ہم تورات اور انجیل پر ایمان نہ رکھیں کہ ہاں وہ کتابیں تھیں، اب ان میں چینجز ہو گئی ہیں، یعنی کتابیں تھی اللہ کی لیکن اب تبدیلیاں آ گئی، تو ہمارا ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ہم یقین نہ کریں۔ پھر جا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر اللہ کیا مثال دے، کیسی زبردست بات کی ہے، یعنی کہ اتنا غصہ کہ اپنی ہی انگلیاں چبا ڈالیں کہ ان پر یعنی ان پر خیر کیوں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خود ہی مرے اپنے غصے میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ پھر آگے وہی بات جو میں نے کہی کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں ذرا بھی تمہیں نقصان نہ دے گی انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال درست کرے تو پھر اللہ مددگار ہے ہی، یعنی اگر ہمارے اعمال نہیں ٹھیک تو ہم کہیں جی فلاں دشمن ہے فلاں دشمن ہے، ابھی اپنے اعمال دیکھنے ہیں پہلے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے بات آ رہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو وہ اس کو وہ دیکھ رہا ہے، احاطہ کیے ہوئے۔ تو جی یہ آیات تھی کچھ منافقین کے حوالے سے۔ اگلی آیات میں جنگ احد کا ذکر ہے، تو یہ یہاں پر بات شروع ہوتی ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے یعنی ان کو بٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا ہر چیز، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ جو شوال 3 ہجری میں ہوا، اور اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، یعنی ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، یعنی بڑے بڑے لیڈر بھی مارے گئے، اور یہ بات کافروں کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا، یعنی مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ سو انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ اب انتقام تو لینا تھا، اب انہوں نے ایک تیاری کی جنگ کی جس میں ان کی عورتیں بھی شریک تھیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب انہوں نے خیمے لگا لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر مشورہ کیا کہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اندر رہ کے ہی مقابلہ کریں، اور اسی پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی رائے دے رہا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ اندر رہ کے ہی لڑا جائے۔ لیکن اس کے برعکس بعض جو پرجوش صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم جنگ میں یعنی جنگ بدر میں ہمیں حصہ ہم نہیں لے سکے، ہمیں یہ سعادت نہیں ملی، تو ہم تو اب یہ نہیں تیار ہیں کہ مدینہ سے باہر جا کر ہم لڑیں۔ اب اس فائنل بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے کر اور اپنے ویپنز ہتھیار پہن کر آپ آگے، اور پھر دوسری رائے والوں کو ظاہر انہیں ذرا احساس ہوا کہ شاید رسول کی خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑا جائے اور ہم نے مجبور کیا۔ سو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اندر رہ کے ہی لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اندر ہی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لباس حرب یعنی جنگی لباس پہن لینے کے بعد یہ کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں ہے، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس آ جائے یا پھر لباس اتار دے۔ اب کیا تھا جی کہ اس میں مسلمانوں کی 1000 تعداد تھی۔ جب یہ صبح یعنی روانہ ہوئے ایک مقام ایک جگہ شوت کی جگہ پر پہنچے، تو عبداللہ بن ابی یعنی جو وہ تو تھا ہی ہپوکریٹ منافق تھا، اس نے کیا کیا کہ 300 ساتھیوں سمیت ان کو لے کر پلٹ گیا اور کہا کیا کہ جی ہماری تو رائے نہیں مانے گی، تو ہمیں خواہ میں جان دینے کا کیا فائدہ۔ اور اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ بات یہ تھی کہ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ یعنی اس نے ایک جگہ پر لے جا کر اپنے آدمیوں کو واپس لیا تاکہ باقی مسلمانوں کو ڈسکریج کرے، ان کو اموٹیویٹ کرے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اسی لیے یہاں پر بات آ رہی کہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میں سے 2 جماعتیں یعنی بزدلی کا ارادہ کر چکی تو اللہ نے حوصلہ دی، تسلی دی کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یعنی انہوں نے بس ہمتی دکھائی۔ پھر اللہ نے یعنی تسلی کے لیے یاد کروایا کہ دیکھو تمہاری مدد نہیں کی تھی جب جنگ بدر میں،
تم انتہائی گری ہوئی حالت یعنی کہ کمزوری کی حالت میں تھے، یعنی کافروں کے پاس بہت ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، ویپنز تھے زبردست، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تو اس وقت اگر اس اللہ نے مدد کی تو اب کیوں نہ کرے گا اللہ؟ تو یہ اللہ تسلی دے رہے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر بھی ادا کرو۔ اور پھر جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے اتار کر؟ یعنی دیکھیں مدد تو اللہ ہی کی ہے، جیسے آگے اللہ فرمائیں گے، یہ تو سب ایک مومنوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ کسی طرح بھی کافروں کو ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بات آتی ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ کا ڈر رکھتے ہو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، یعنی مسلمان بدر کی جانب جو جا رہے تھے وہ تو صرف یعنی اس قافلے کو لینا چاہتے تھے جو سامان تجارت لے کر آ رہا تھا اور تقریباً نہتا تھا، مگر بدر پہنچتے پہنچتے انہیں پتہ چلا کہ مکہ سے جو کافروں کا ایک لشکر پورے جوش و غضب کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہ سن کر مسلمانوں میں گھبراہٹ اور تشویش ہوئی۔ تو اس پر اللہ سے انہوں نے دعا کی، تو اللہ نے پہلے 1000 اور پھر 3000 فرشتیں اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہتے ہو تو اس تعداد کو 5000 بھی کر دے گا، یعنی 5000 تک تعداد فرشتوں کی چلی جائے گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مشرکین کا جو جوش و غضب تھا وہ رہ نہ سکا، وہ برقرار نہ رہا، اور بدر تک پہنچتے پہنچتے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایک گروہ تو واپس چلا گیا مکہ میں، اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر لیڈرز کی رائے یہ تھی کہ لڑائی نہ کی جائے۔ اب ایسی حالت میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے، یعنی 5000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، اور بعض کہتے ہیں جی یہ تعداد پوری ہوئی۔ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ آگے زبردست بات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو سب تمہاری یعنی جو فرشتوں کا اترنا یہ تو تمہارے دلوں کو سکون دینے کے لیے، تمہاری خوشخبری کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور بات تو یہ ہے کہ جس کی اللہ مدد کرے تو اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ وجہ کیا، یعنی اللہ چاہتا تھا، اللہ تو کسی طریقے سے بھی کافروں کو ہلاک کروا دیتا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا کر اس بات کو یعنی ثابت کرے کہ حق بات کیا ہے، اور ان کا گھمنڈ توڑے، اور ایک جماعت کو اللہ کاٹے اور انہیں ذلیل بھی کرے، اور سارے کے سارے پھر یہ نامراد ہو کر ہی واپس جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی یعنی توبہ قبول کر لے، اور کسی کو چاہے تو اللہ عذاب دے دے، یعنی اگر جو تو اللہ کی طرف پلٹے گا تو لازمی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور پھر جو نہیں آ رہا تو اس کو عذاب ہے، اور کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ تو اس پر یعنی اس نا امیدی کے اظہار پر اللہ نے تنبیہ کی کہ آپ ان کے لیے یعنی ایسے الفاظ یہ بد دعا نہ دیں، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کسی کو ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، تو جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یعنی آپ بد دعا کا سلسلہ بند کر دیں۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جی آگے بڑی اہم نصیحت، بڑی اہم بات ایمان والوں کے لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ تفسیر میں بات آ رہی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ غزوہ احد میں ناکامی کے دو بڑے آپ کہہ لیں کہ اسباب آ رہے ہیں، ریزنز۔ وہ ایک تو چیز یہ کہ رسول کی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک گروپ کو کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے نیچے اگر ہم فتح پا لیں یا ہم فتح نہ بھی پائیں، چاہے ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، وہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اب کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی مسلمان تو ون ہو گئے، وہ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو اصل وجہ یہ بھی ہوئی کہ مال کے لالچ کی وجہ سے انہوں نے رسول کی نافرمانی کی اور وہ نیچے کو دوڑے کہ ہم وہ مال غنیمت لوٹیں، جبکہ باقی مسلمان تو لے رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے کہا نہیں ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، نبی نے منع کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی ایک طرح سے مسلمانوں کو۔ جب وہ پیچھے سے خالد بن ولید آئے، یہ میں ذرا مختصر بتا رہی ہوں آپ کے آگے بات، تو خالد بن ولید نے آ کے پیچھے سے حملہ کیا اس جگہ سے، تو وہاں پر تھوڑے سے صحابہ تھے جو کہ مال غنیمت لینے کے لیے نہیں گئے تھے، اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر وہ مسلمانوں پر پھر سے چڑھ دوڑے۔ تو وجہ کیا ہوئی کہ رسول کی نافرمانی کی صحابہ نے، یعنی ان کو منع کیا گیا کہ نہ جگہ چھوڑنا، جگہ چھوڑی،
اور دوسری چیز مال و دنیا کا لالچ، یعنی ان خامیوں نے بازی پلٹ کر رکھ دی۔ تو اس چیز سے پھر منع کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ دیکھو ربا نہ کھاؤ، یعنی یہ جو چیز ہے یہ دنیا کا لالچ اور بڑھاتی ہے، حرام ہے اور خود غرضی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اس کی تو اتنی تباہ کاری ہے۔ جیسے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے وہ سب سے ہلکا اس کا گناہ تو یہ ہے کہ گویا اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، سورۃ البقرہ میں بات آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس چیز حرام چیز سے بچائے، ربا سے بچیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر جی آگے یہاں پر اگلی آیات جو ہیں وہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وساریو الی مغفرہ، یعنی وہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کا جو عرض ہے، جس کی جو وڈتھ ہے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر وہ ان کی کیا خوبی ہے نیک لوگوں کی؟ وہ خرچ کرتے ہیں فی السرائی، خوشحالی میں، تنگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی ہے تو دے رہے ہیں، اگر تنگ ہیں تو ہاتھ تو نہیں دینا، نہیں، جو کم ہے جن کو دیا ہے وہ بھی خرچ کریں، اللہ اور بڑھائے گا۔ یہی تو ایک ٹرک ہے کہہ لیں، کہ ایک ٹپ کہہ لیں کہ یہ مال کے بڑھانے کا ٹپ ہے، یہ صدقہ دیجئے چاہے تھوڑا دیں، وہ اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اور پھر کیا ہے جی، وہ اپنے غضب کو روکنے والے، یعنی اینگر ان میں بھی ہے، غصہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو دبا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، یعنی احسان کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ پھر جی آگے ان کی خوبی کیا آ رہی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی فحش کام، کوئی برائی، کوئی خطا ان سے ہو گئی ہے، یا اپنی جانوں پر انہوں نے کوئی ظلم کر لیا، تو اب فوراً اللہ کا ذکر اللہ، یعنی اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ ایسے ہیں کہ اپنی گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار اس گناہ کو نہیں کرتے، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ بات یہ یہاں پر ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ خطا تو انسان سے ہوگی۔ دیکھیں حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ کلو بنی آدمہ، جو سب کے سب بنی آدم جو ہیں خطا کار ہیں، خطائیں ہوں گی، لیکن کیا ہے، بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں، بار بار توبہ کرنے والے وہ ہیں بہترین۔ توبہ کی بھی کنڈیشنز ہیں نا، یعنی 3 چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جیسے ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی پہلی بات کیا کہ انسان نادم ہو اس چیز پر، ریگریٹ کرے۔ پھر دوسری چیز کہ اس کو کوئٹ کر دے، چھوڑ دے اس کو، یعنی اس کو ایسا برا سمجھے کہ اب اس کی طرف پلٹنا نہیں اور نیکی کی طرف آنا ہے۔ تیسری چیز نیکی پر پھر جمے رہنا ہے، ڈٹرمینیشن، اسٹریٹ فاسٹ رہنا ہے، اچھائی پر، یعنی اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اس طرح چوتھی چیز بھی آتی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی وہ چیز جو دوسرے سے ریلیٹڈ ہے اس کو پھر دوسرے سے یعنی معافی تلافی کروا کر سولو کرنا ہے۔ تو جی مین چیز سمجھنے کی کہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، ایک تو یہ کل اللہ کا ذکر کریں، اور قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر خطا ہوگی تو اس کے پیچھے نیکیاں کریں۔ یہ جو نیکیاں ہیں نا، بھلائیاں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی ہو گئی، خطا ہو گئی، اچھا کوئی بھلائی کا کام کرے، صدقہ خیرات کریں، اسی طرح صلاۃ التوبہ ہے، یہ کام کیجئے، تو یہ بھی ختم کر دیں گے برائیوں کو۔ پھر اسی طرح نمازیں پڑھنے میں بھی یہی چیز آ رہی ہے نا۔ اچھا جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے، یعنی یہ جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان کی جزا کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی یہ خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ اس یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سی یعنی لوگ گزرے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور آپ دیکھیے زمین پر چل کے کہ جو جھوٹے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اور سب لوگوں کے لیے یہ قرآن تو بیان ہے، اور نیکوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ دیکھو تم سستی نہ کرو اور غمگین بھی نہ ہو، یعنی تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی جو جنگ میں تمہیں نقصان پہنچا ہے اس سے تم پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، اگر تم یعنی ایمان والے ہو تو انشاءاللہ تم غالب رہو گے۔ یہ بات آج تک کے لیے بھی ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں کافروں کے لیے راہ نہیں رکھتا ایمان والوں پر، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر ہی بس اس دنیا پر چھا جائے اور مسلمانوں کو اللہ بالکل ہی ختم کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایمان کے اوپر بات آ رہی ہے، جتنا فیتھ سٹرونگ ہوگا تو اتنا ہی جو مومن ہے، یعنی اللہ نے خلیفہ تو ایمان والوں کے لیے کہا ہے نا کہ تمہیں خلافت دی ہے تاکہ تم اچھے کام کرو۔ اب جب مسلمان وہ کام ہی نہ کریں گے تو پھر اللہ کیسے اس چیز کو پورا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو دیکھنا ہے۔ اور آج جو ہم پر ذلت اور پستی چھائی ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے اعمال ہی ہے نا، ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے جو اللہ نے کہے ہیں، ہمارے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو یعنی ان کو بھی زخم پہنچا ہے تمہارے ہی مثل، اور یہ تو دنیا کی یعنی یہ ایام ہیں، دن ہیں، کبھی کسی کو شکست ہوگی، کسی کو فتح ہوگی، تو
تو یہ تو دنیا ہے، یعنی یہ معاملہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لینا چاہتا ہے کہ یعنی کتنے واقعی صبر سے کھڑے رہنے والے ہیں، سچے مخلص مومن ہیں، اور تم میں سے اللہ چاہتا ہے کہ بعض کو اللہ شہادت کا درجہ بھی دے۔ دیکھو نا، اللہ نے تعالیٰ جنتیں بنا رکھی ہیں، جنات کے درجے ہیں، جنات یعنی جنتیں، زیادہ ساری جنتوں کی بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کتنی ساری جنتیں ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں کہ اس کے بہت سارے گریڈز ہیں، کسی کو کوئی ہائر گریڈ میں جائے گا، کوئی کم میں جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم میں جو بہترین وہ اچھے اچھے گریڈ پر آئیں۔ شہید کا بڑا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح جو وہ بندہ مومن جس کو لمبی عمر دی اور اس نے نیکیاں کی، تو اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے، جیسے حدیث میں بات آتی ہے۔ آگے بات ہے کہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس جنگ کی وجہ یہ بھی تھی، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا کر رکھ دے۔ پھر جی آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے تو یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کتنے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بات سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے کہ تم کیا سوچے بیٹھے ہو، ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں، ٹیسٹ نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی جیسے پہلے لوگوں کی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اور رسول بھی کہنے لگا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، یعنی اس حد تک وہ ہلائے گئے، یعنی ان پر تنگ دستی تکالیفیں پہنچی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو تم کیا سوچ رہے، تم بھی ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ تمہیں ٹیسٹ ضرور کرے گا۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو کرتے تھے، اور اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی یہاں پر جو تلواروں کی چمک اور اس کی تیزی ہے، اس کی بات ہوئی کہ موت کا خوب مشاہدہ کر لیا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں اللہ کے، اور ان سے پہلے بہت سے میسنجرز گزرے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے؟ یہ بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دے گا۔ دیکھیں، جنگ احد میں شکست کے جو اسباب تھی، جو ریزنز تھیں، ان میں ون آف دا ریزنز یہ بھی تھی کہ رسول کریم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اب یہ بات سن کر مسلمانوں کو بڑا غم پہنچا، ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ لڑائی سے پیچھے ہٹے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں، جیسے بہت سے نبی پہلے گزرے، کیا وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جبکہ دین تو اللہ کا ہے، اور وہ زندہ ہے، حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز کو فنا ہے پر اس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، ہر ایک کا وقت اللہ نے لکھا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم دنیا ہی میں سب کچھ دیتے ہیں جو وہ دنیا چاہتا ہے، اور آخرت کا جو ثواب چاہتے ہیں اللہ ان کو آخرت کا ثواب دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ احسان ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ، نیک بدلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبیوں کے جو ساتھ یعنی ان کے حواری تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر چکے ہیں، اور انہیں بھی اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ ہی وہ سست رہے اور نہ ہی دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک تسلی دی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم سے پہلے بھی یہ کام ہوئے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، اور انہوں نے بڑا کچھ برداشت کیا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، یعنی ان کی کوئی بات نہ ہوتی سوائے یہ کہ وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوگی، یعنی جو ہماری خطائیں ہیں انہیں تو معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافر قوم پر غلبہ دے، مدد دے۔ اور اللہ نے پھر انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، اور آخرت کا ثواب تو خوب ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی دیکھیں، باوجود تکالیف کے، شدید مصائب کے، یعنی مشکلات، ٹربلز، ڈیفیکلٹیز کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کوئی گلا شکوہ ہو رہا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت لے لیں اللہ کی۔ یہ ہیں سچے بندے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اگر ان کافروں کی باتوں کو مانو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی تمہیں ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، اور پھر تم خسارہ ہی پانے والوں میں سے ہوگے۔ بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہ ولی ہے، اور وہی تمہارا مددگار ہے، یعنی اسی پر تم ٹرسٹ کرو۔ اور آگے ایک اور مدد کی صورت اللہ فرما رہے ہیں کہ عنقریب اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا، یعنی وجہ یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں، یعنی یہ تو شرک کرتے ہیں، اور جس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ان کے پاس، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی ظالموں کا۔ جی یہاں پر ایک بڑی اہم بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب ڈال دیا ہے مشرکین کے دلوں میں۔ اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، اور ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کے ڈسٹنس سے ہی میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی، یعنی یہ اٹس اے فارم آف ہیلپ،
کہ وہ ان کے دلوں میں رعب پڑ جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے کافروں کے۔ صحیح حدیث ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ یعنی آج بھی یہ بات ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، جو سچا مومن ہوگا، اللہ کی راہ میں لڑے گا، اس کا رعب ہوگا کافر کے دل میں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے یعنی کس طرح اللہ نے غلبہ دیا، مدد دی۔ جو نہتے یعنی مسلمان تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور دوسری طرف اتنی بڑی پاور، اتنے زبردست ویپنز ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو یہ آج بھی مثالیں ہیں، آج بھی دیکھیے جی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ یعنی یہ کون سا وعدہ کہ اللہ غلبہ دے گا، فتح دے گا اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، رسول کو، جو کہ اس سے بہت پہلے اللہ نے یعنی یہ بات کہہ دی تھی۔ اور پھر جی آگے بات آ رہی ہے کہ جب تم نے بس ہمتی اختیار کی، یعنی تم بزدلی دکھانے لگے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور کام میں جھگڑنے لگے، اور تم نے نافرمانی کی۔ یعنی اس میں وہی چیز آ رہی ہے کہ جو تیر اندازوں کا آپس میں اختلاف تھا، یعنی بعض نے کہا کہ نیچے جا کے مال غنیمت کو لیں، اور بعض نے کہا نہیں، یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے تمہاری وہ چیز جو تمہاری چاہت کی تھی وہ دکھا دی، یعنی مالی غنیمت، یعنی وہ پہاڑی چھوڑ کر جا کے نیچے مال غنیمت لینے لگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ اب یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے انکار کیا، یعنی کچھ تو وہ مال غنیمت کے لیے بھاگے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، نبی نے منع کیا تو اب یہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اسی رب نے، یعنی اسی نے تو پھر تمہیں غلبہ عطا کرنے کے بعد، یعنی اللہ نے ان کو غلبہ دیا، کونکر کیا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہ ساری بات شکست میں بدل گئی، بازی ہی پلٹ گئی نا۔ پھر جی کیا بات آ رہی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری اس خطا سے بھی درگزر کیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا۔ اور جب تم پہاڑی پر چلے جا رہے تھے، یعنی کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یہاں پر وہ منظر بیان کیا گیا جب کافروں کے یکدم سڈنلی جو انہوں نے اٹیک کیا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں کی اکثریت نے اپنی جان بچانا چاہی اور وادی کی طرف چڑھنے لگے یا بھاگنے لگے، اور رسول پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ یعنی آپ سرسم چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکار رہے تھے کہ اب میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ یعنی ایسی حالت ہوگی سب کی۔ پھر کیا بات آتی ہے، اللہ فرماتے تمہیں اللہ نے غم پر غم دیا۔ یعنی اس میں کیا چیز آ رہی ہے کہ پہلے غم سے مراد کہ مال غنیمت اور کفار پر جو فتح تھی وہ تو چھن گئی، وہ غم ملا، اور دوسرا غم یعنی مسلمانوں کی شہادت کی خبر انہیں ملی، زخمی ہوئے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور پھر آپ کی شہادت کی خبر ان کو پہنچی، تو یہ دوسرا غم تھا، یعنی غم پر غم۔ اور اس لیے ہوا، یعنی اللہ چاہتا تھا کہ یہ تمہارے اندر برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو، تم میں عزم ہو، حوصلہ ہو، اور جو چیز تم سے چھن گئی اس پر تم غمگین نہ ہو، اور جو تکلیف آئی اس پر اداس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ہر چیز کے پیچھے خوبصورت حکمہ ہے۔ بعض اوقات تکلیف آتی ہے، بڑا انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ خیر دینے والا ہوتا ہے، خوبصورت طریقے سے ان کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے انسانوں کو، یعنی بھلائی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اگلی آیت میں اللہ اپنے فضل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے غم کے بعد ان پر امن نازل کیا۔ یعنی کیا تھا کہ میدان جنگ میں جو باقی رہ جانے والے مسلمان تھے ان پر اونگ مسلط کر دی، یعنی نیند سی انہیں آنے لگی، اور یہ جو نیند تھی وہ اللہ کی طرف سے رحمت، سکینت اور فتح کی دلیل تھی۔ جیسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن نیند چاہ رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھوں سے نیچے گری، اور پھر میں اس کو پکڑتا پھر وہ نیچے گر جاتی۔ ہی بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا فضل اور رحمت نیند کی صورت میں، تاکہ یعنی وہ سکون پائیں اس غم کے بعد۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ تم میں سے پھر بھی ایسے تھے جن کو یعنی اپنی جان ہی کی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس سے مراد منافقین ہیں۔ ان کو تو اپنی ہی جان کا احساس تھا نا، انہیں تو نہیں اس سے پرواہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں۔ پھر اللہ کے بارے میں ناحق یعنی ایسی بدگمانیاں، ایسی سوچیں رکھ رہے تھے، اور کہتے تھے کیا کہ جی ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی اب ہمارے لیے بھی ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے یا مانی جا سکتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے اے نبی کہ کل کا کل کام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یعنی نہ تمہارے اختیار میں نہ دشمن کے، اور مدد بھی یعنی اللہ کی کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، اور اسی کے حکم سے ہوگا ہر کام۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں باتوں کو چھپا رہے ہیں، یعنی دلوں میں تو نفاق چھپا ہوا ہے، اور ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی چوائس ہوتی تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے،
تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جس کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ اپنی مقتل گاہ میں چل کر آتا، یعنی موت کا ایک وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، اور جب موت آنی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھ لی کہ چاہے اللہ فرمائے تم کتنے ہی محفوظ قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت تو جو وقت ہے وہ نہیں ٹلے گا۔ اور اللہ تو چاہتا ہے یعنی تمہیں آزمائے، یعنی تم میں سے سچے مخلص مسلمان کون ہیں اور جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہے ایمان والوں کا وہ کون ہے، تو وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی یعنی بزدلی دکھائی، اور جس دن یہ دونوں جماعتیں یعنی کافر مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوئے، اور ایسا تھا کہ ان میں سے بعض مسلمان یعنی جن سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، وہ ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ شیطان ان کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی شیطان نے ان کو ورغلا دیا کیونکہ ان کے کچھ جو پیچھے اعمال وہ درست نہیں تھے۔ یہ یہاں پر بات آ رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یعنی باوجود صحابہ کی جو لغزشیں تھیں، جو ان سے خطائیں ہوئیں، اس کے باوجود اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا، اور اب کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ کسی پر بھی کوئی تنقید کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا اور اپنے وہ بھائیوں کے حق میں یہ بات کہتے ہیں جب وہ سفر میں ہوں یا پھر جہاد میں ہوں، تو کہتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس تم ہوتے تو نہ ہی مرتے نہ ہی مارے جاتے، یعنی یہ ایک ایسا رانگ بلیف ہے، فاسد عقیدہ، یہ بلیف کرنا کہ اگر یہاں پر رہتے تو انہیں موت نہ آتی، جیسے پیچھے اللہ نے کہہ دی بھی جس کی موت آنی ہے اس نے خود چل کر اس جگہ پر جانا ہے۔ تو ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم یہ ان کی طرح نہ سوچو۔ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حسرت بنا دی ہے، یعنی یہ یہی سوچتے رہ جاتے ہیں اوہو اگر ایسے نہ ہوتا تو ویسے ہو جاتا، اور آج ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہم خود بھی یعنی ایسے بعض اوقات ایسی باتیں کر رہے تھے اوہو اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ بھئی یہ اگر والا لفظ قرآن کریم فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، یعنی جو چیز ہونی ہے جو تقدیر میں طے ہے وہ ہونا ہے۔ ہاں آپ اپنی پلاننگز کریں، آپ اپنی تدبیر کر سکتی ہیں، دنیا کے معاملات میں کسی بھی قسم کے معاملات میں آپ اپنی پلاننگز کیجیے، لیکن باقی جو پھر تقدیر میں ہے جو طے ہے وہی ہونا ہے۔ اب بعض اوقات اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے، سمپل سی بات کرتی ہوں، کسی کے ساتھ آپ ایگری کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر ہم ملتے ہیں، ڈے اور ٹائمنگز جو ہیں وہ بھی طے کر لی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود آپ کے ایگری کرنے پر، وعدہ کرنے پر، آپ کسی ایسی دوسری مصروفیت میں یا یعنی جس کو آپ کو پریفر کرنا پڑ رہا ہے اس میں گھر جاتی ہیں کہ وہ کام ہو نہیں پاتا۔ تو یہ سب یعنی یہ جو قدر تقدیر میں لکھا ہے جو وہ چیز ہو کے رہنی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو بڑی خوبصورت بات کہ اگر تم قتل ہو جاتے ہو اللہ کی راہ میں یا مارے جاتے ہو تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت اور رحمت یہ ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جو کچھ یہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ دنیا میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال و دولت ہی ہے، اور کیا ہے؟ مال و دولت، گھر بار، گاڑی، سب کچھ یہ دنیا کی متاع، اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں جان چلے جانا یہ ان سب سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا یہ ٹیمپرری چیزیں عارضی ہیں، یہ تو ختم ہی ہونی ہے، تو کیوں نہ اس جنت میں انسان جائے اور اس کے لیے اسٹرگل کرے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اس پر جمائے رکھے اور ہمیں ان میں سے کریں جو جنت الفردوس کے اونچے درجے میں جگہ پائیں، آمین یا رب۔ اچھا جی آگے بات آتی ہے کہ اگر تم مارے جاتے ہو یا قتل ہو جاتے ہو تو سب کے ہونا تو اللہ ہی کی طرف اکٹھا ہے سب نے۔ اور پھر آگے جی نبی کی صفت بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب صحابہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں، یعنی جو ان سے خطائیں ہوگی ان کو آپ چھوڑیے، درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ یعنی یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم خلق ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں اگر یہ نرمی نہ ہوتی جو کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اگر کسی داعی قرآن میں یہ چیز نہیں ہے تو کیا ہوگا، یعنی سختی سے لوگ دور ہی بھاگیں گے، اس کے قریب تو نہیں آئیں گے۔ اور پھر مسلمانوں سے مشورہ کرنے کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ مشاورت کی اہمیت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ اگرچہ یعنی مشورہ آپ سے کہا گیا کہ آپ ضرور کر لیں، اگرچہ لاسٹ ڈیسیژن ہے وہ آپ ہی کا ہوگا، یعنی جو نبی چاہے گا یا جو بڑا پھر امیر ہے وہ اپنا آخری ڈیسیژن کر سکتا ہے جو وہ سمجھتا ہے صحیح ہے، لیکن
کئی بڑے معاملات میں، جیسے فوجی معاملات ہو گئے، پھر اسی طرح گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ اب جو بہتر لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں اور وزراء ہیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہوگا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھنا ہے، یعنی یہ ساری امہ کے لیے میسج ہے۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، یعنی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے، دنیاوی اسباب چاہے کتنے ہی اسٹرانگ ہوں، وہ بچا نہیں سکتے انسان کو ذلت سے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، اور ہر خیانت کرنے والا جو ہے، وہ جو بھی چیز خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لیے ہوئے آئے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور وہ ظلم نہ اس پر ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں خیانت کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کی تفسیر کیا ہے، وضاحت اس میں یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جنگ احد کے دوران جو لوگ یعنی مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت کے لیے دوڑے تھے نا، جیسے پیچھے بھی بات ہوگی، اب ان کا خیال تھا کہ اگر یہ نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لیں گے۔ تو اس پر اللہ تنبیہ کر رہا، وارن کر رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ نہیں یہ تمہیں ادا ہوگا؟ کیا تمہیں اپنے لیڈر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا؟ تو یاد رکھو کہ پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا ممکن ہونا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ ایسی بات ہو جائے۔ اور خیانت ایسا گناہ ہے کہ خائن کی پھر نبوت پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یعنی نبی سے تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے دو شخصوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یعنی عمل کر رہا ہے، تو کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹ رہا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے اور وہ بدترین جگہ ہے، اور اللہ کے پاس تو الگ الگ درجے ہیں، یعنی ڈیفرنٹ درجات ہیں، جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ پھر آیت کا اینڈ بڑا خوبصورت ہو رہا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ نظر رکھے ہوئے جو بھی کام تم کر رہے ہو، اس کو پتہ ہے کس نے کس درجے میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ اللہ نے انہی میں سے یعنی رسول اٹھایا، اور وہ اللہ کی آیات ان پر پڑھ رہا ہے، ان کو پاک کر رہا ہے، ان کو وہ سکھا رہا ہے، یعنی کتاب اور حکمہ حدیث اور اللہ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ سکھا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ یعنی جہالت کی گمراہیوں میں تھے۔ باقی مومنوں سے پھر اگین یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا بات ہے، جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تو تم اس جیسی ان کو بھی، کافروں کو بھی پہنچا چکے ہو، یعنی جنگ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے، تو بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 کافر قتل کیے اور 70 قیدی بنائے، اور بڑے بڑے لیڈر مارے گئے تھے ان کے۔ یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور یہ جو کام ہوا یعنی جو تمہاری فتح تھی وہ شکست میں بدلی، تو وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوئی نا، یعنی کافروں کا جو دستہ جو پیچھے سے دوبارہ اس نے حملہ کیا، تو اس کو موقع تمہیں نے تو دیا، وہ مورچہ چھوڑ دیا، اور اب تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے بلا یعنی آ گئی؟ تو یہ نبی ان سے کہی کہ یہ تو خود تمہاری طرف سے ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں اس دن پہنچا، یعنی جب تم کافروں کے سامنے کھڑے ہوئے، تو سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، یعنی یہ اللہ کے اذن سے ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا تھا کھرے اور کھوٹے کی، اور کہا اور منافقوں کو بھی اللہ معلوم کرے، اور جن سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں آؤ جہاد کرو یا کافروں کو ہی ہٹاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، یعنی ہم تو لڑائی جانتے نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر لڑائی لڑنے چل رہے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، مگر تم تو لڑائی کی بجائے اپنی تباہی کے دہانے پر جا رہے ہو، تو ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی یہ سوچ رکھتے تھے منافقین۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ایمان کے نسبت یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی اپنی نفاق اور اپنی باتوں کی وجہ سے، اور اپنے منہ سے جو باتیں نکالتے وہ ان کے دلوں میں تھیں ہی نہیں، یعنی دلوں میں تو کچھ اور تھا اور منہ سے بات کچھ کر رہے تھے۔ یعنی سوچا یہ تھی کہ اگر ہماری علیحدگی ہوگی، جیسے کہ جو عبداللہ بن ابی اپنے دستے کو لے گیا واپس، تو اسے تھا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور کافروں کو فائدہ ہوگا، یعنی یہ گھناؤنی جو ان کی سوچیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے بھائیوں کے اپنے یعنی دوسرے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ تم بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہیں نہ ہوتے، تو یعنی تم بھی نہ ہی جاتے۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچی ہو تو اپنی جانوں سے پھر موت کو ہٹاؤ، یعنی بات وہی جو پیچھے بھی ہوئی کہ جو مقدر میں ہے، جہاں موت آنی ہے، جہاں مرضی انسان چھپ جائے اس کو وہ ٹال نہیں سکتا اپنی موت کو، تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں فرار بھاگو موت سے، کتنا بھاگ سکتے ہو، اگر ٹلتی ہے تو ٹال لو۔
आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला मोटिवेट कर रहा है ईमान वालों को, देखो कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, इनको तुम हरगिज़ मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा है और अपने रब के पास वो रोज़ियाँ दिए जा रहे हैं। अब देखिए शुहदा की ज़िंदगी हकीकी या यानी मजाजी, इसका शऊर आम इंसान को नहीं है, यानी लेकिन अल्लाह ने कह दिया है कि भई इनको मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा हैं। अब ये ज़िंदगी कैसी है, तो इसके बारे में तफ़सीर में जो बात आ रही है वो ये कि बाज़ कहते हैं कि कब्रों में इनकी रूहें लौटा दी जाती हैं और वहाँ अल्लाह की नेमतें इनको मिलती हैं। लेकिन सही हदीस से ये बात साबित है कि इनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के सीनों में दाखिल कर दी जाती हैं और वो जन्नत में खाती फिरती हैं और इसकी जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाती हैं। इसको भी सही मुस्लिम रवायत कर रहे हैं। फिर जाके कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें फ़ज़ल दे रखा है, इससे वो बहुत खुश हैं, यानी जो शहीद हो चुके हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। इस बात पर भी जो यानी उन लोगों के लिए भी जो इनसे पीछे इनके बाद आने वाले हैं, जो उनको मिलने वाले हैं, यानी वो उन पर भी खुश हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन पर ना खौफ होगा ना ही गम। एक इसी से रिलेटेड हदीस है मुस्लिम की, सही मुस्लिम की, तो मैं आपके आगे रखती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मरने वाली जान जिसको अल्लाह के यहाँ अच्छा मुकाम मिल गया, यानी जन्नत में जगह मिल गई जब उसे, तो वो दुनिया में आना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। अलबत्ता शहीद दुनिया में दोबारा आना पसंद करेगा कि वो दोबारा अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए। और ये ख्वाहिश वो सिर्फ इसी वजह से करता है कि वो देख लेता है जो शहादत की फजीलत है, उसका मुशाहिदा कर लेता है। इसी तरह और बड़ी खूबसूरत हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे मालूम है कि अल्लाह ने तेरे बाप को ज़िंदा किया और उससे कहा कि तू अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर ताकि मैं उसे पूरा करूं। तो तेरे बाप ने जवाब दिया कि मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा दुनिया में भेजा जाए और मैं तेरी राह में लड़ूं। तो इस पर अल्लाह फरमाएगा कि ये तो बात अब मुमकिन नहीं है, यानी ये अल्लाह का फैसला है कि यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। इस वाक़े को मसनद अहमद रवायत करते हैं। आगे अगेन कहा जा रहा है कि वो खुश हैं अल्लाह की नेमत पर, अल्लाह के फ़ज़ल पर, और बेशक अल्लाह ताला अजर ज़ाया नहीं करता मोमिनीन का। और मुफस्सरीन यहाँ पर ये बात कहते हैं कि जी पहली खुशी का ताल्लुक दुनिया में रह जाने वाले भाइयों की वजह से है, यानी कि वो भी उनको मिलने वाले हैं। और ये दूसरी जो खुशी है वो इनाम और ऑनर इकराम जो अल्लाह उनको देगा, यानी अल्लाह का उन पर फ़ज़ल व करम होगा। आगे बात आ रही है कि जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के हुक्म को पूरा किया और उसके बाद उन्हें ज़ख्म लगे हुए थे, इसके बावजूद उन्होंने बात मानी और जिन्होंने नेकी की और परहेज़गारी की, तो इनके लिए तो बहुत ही अजर है। अब इस पर थोड़ी सी डिटेल आपको दिए देते हैं कि मुशरिकीन जब जंग उहद से वापस हुए तो रास्ते में इन्हें ख्याल आया कि हमने एक नहायत अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। मुसलमान तो यानी उनको तो शिकस्त होगी और खौफज़दा भी थे, तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था और भरपूर हमला करना चाहिए था कि यानी इस्लाम को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इधर मदीना पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का ख़तरा हुआ कि शायद वो फिर पलट आएँ, तो आपने सिहाबा को लड़ने के लिए आमादा किया और आपके कहने पर सिहाबा बावजूद इसके कि वो अपने यानी उनके मकतूलीन उनके प्यारे शहीद हो चुके थे, उनके दिल गमज़दा थे और वो ख़ुद भी ज़ख्मी थे, लेकिन ये था कि रसूल के कहने पर वो तैयार हो गए और मुसलमानों का ये काफ़िला फिर मदीना से 8 मील के फ़ासले पर वाक़या हमराउल असद पर पहुंचा। तो मुशरिकीन को फिर खौफ महसूस हुआ, सो उनका इरादा बदल गया और वो मदीना पर अटैक करने की बजाय वापस ही चले गए। तो ये बात यहाँ पर आ रही कि अल्लाह ने उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त अजर रखा है। फिर जाके कहा जा रहा है कि वो लोग जब इनसे लोगों ने कहा कि काफिरों के मुकाबले में लश्कर जमा कर लिए हैं, यानी तुम डरो इस बात से, ईमान वालों से कहा उन्होंने, तो अल्लाह ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो कहने लगे कि हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है। और इसका फिर नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह की नेमत और फजल लेकर वो लौटे और उन्हें कोई बुराई कोई शर ना पहुंचा। यानी ये नतीजा है अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी में। तकालीफ और कोई चीज़ ऐसी आपको नामुमकिन भी लग रही, लेकिन अगर अल्लाह रसूल उस चीज़ पर आपको कह रहे हैं कि वो करो, तो अगर वो इंसान कर ले तो फिर देखें उसका कहाँ से मदद आती है, इंसान सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। अब यहाँ पर जैसे तफ़सीर में बात आ रही है कि वो जो नेमतें क्या, यानी अल्लाह ने फरमाया ना कि वो नेमतों के साथ लौटे, तो वो नेमत से मुराद सलामती है और फ़ज़ल से मुराद वो नफ़ा है तो बदर सोगरा की तिजारत के ज़रिए से हासिल हुआ। यानी नबी करीम ने बदर सोगरा में गुजरने वाले काफ़िले से सामान तिजारत ख़रीद कर फ़रोख्त किया, जिससे नफ़ा हुआ और आपने मुसलमानों पर उसको तकसीम कर दिया। इब्ने कसीर ये बात फरमाते हैं। फिर जी आगे बात आती है कि ये खबर देने वाला शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है। यानी ये जो शैतान है वो इंसानों में वसवसे और वहम डालता है और यानी अल्लाह इरादों को कमज़ोर करता है और अल्लाह से दूर करता है। तो इस पर मोमिनों से कहा जा रहा है कि तुम इन काफिरों से ना डरो, मेरा खौफ रखो अगर तुम वाकई मोमिन हो। और कुफ्र में आगे बढ़ने वाले लोग ए नबी तुझे गमनाक ना करें, यकीन जानो कि ये अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे और अल्लाह का इरादा है कि इनके लिए आखिरत में अल्लाह कुछ ना रखे, इन्हें कोई हिस्सा ना हो इनका।
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی انہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا اور ہرگز اللہ تعالیٰ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ان کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑی سخت بات اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کو جو اللہ مہلت دے رہا ہے تو اس کو وہ اپنے حق میں بہتر نہ جانیں، یہ تو مہلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی سنت ہے، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھتے ہیں جب قومیں تباہ ہوئیں تو ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ قوموں پر مسکنت، ذلت اور بدحالی تھی، نہیں، اللہ نے فراوانی کر رکھی تھی، دنیا کی جو خوشحالی، فراوانی، مال و دولت، اس کے یوں کہہ لے کہ کھول رکھے تھے دہانے ان پر، موج مستی میں تھے وہ، تب پھر اللہ کی پکڑ آئی ان پر۔ تو یہی اللہ کی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی سیدھے راستے پر نہیں پلٹ رہا تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ تم دنیا میں گم ہو جاؤ، تمہاری پھر پکڑ ان قریب آئے گی۔ اب اسے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جن کو اگر دنیا میں اللہ مال و دولت دے رہا ہے، کوئی رتبے ہیں، کوئی شان و شوکت ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے تباہی ہے، تباہی، دنیا میں ہی تباہی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اور اس کے برعکس دیکھیں صحابہ کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ بعض صحابہ یعنی ان کو ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بخار نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، یعنی اللہ ہم پر کوئی ایسی چیز آئی نہیں، یعنی وہ اپنے اوپر کوئی مشکل آنے کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ جس حال پر تم ہو اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں سب کو اسی حال پر تو نہیں چھوڑ دے گا، یعنی جب تک اللہ پاک اور ناپاک چیز کو الگ الگ نہ کر دے، چھانٹی نہ کر دے، یعنی اللہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پکے اور سچے بندے کون سے ہیں، مخلص بندے، اور کون ہے منافق، یعنی مومن اور منافق اللہ چاہتے ہیں کہ الگ الگ ہو جائیں۔ جیسے دیکھیے اب سونے کو یہ جو فتن ہے نا، فتنہ کا جو ورڈ آتا ہے نا، آزمائش، فتنہ ہوتی ہے نا آزمائش، ٹرائل، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لغوی معنی آتا ہے کہ سونے کو بھٹی میں ڈال کر نا اس کی جو امپیورٹیز ہیں ان کو دور کرنا اور خالص کر دینا سونے کو، تو یہ ہے یعنی ٹرائلز، آزمائشیں مومن پر آتی ہیں تو وہ اس کو پاک کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ حدیث ہے نا کہ بندہ مومن کی جان پر، اس کی اولاد پر، اس کی مال پر کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی بیماری آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کو پھر وہ پاک کیے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اپنے رب سے ملے گا تو اس پر کوئی پاک ہوا ہوگا، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غائب کے علم سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اور اس لیے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، یعنی ہر کسی کو تو اللہ علم غائب نہیں دے سکتا نا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو ظاہر اور باطن کو یعنی مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تمہارے لیے اس پر بڑا بھاری اجر ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، یعنی مال و دولت والے ہیں اور وہ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اور اسی طرح وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس پر بہت ذلت والا عذاب ہے، اور قیامت کے روز وہی جو مال و دولت ہوگا اس کو دہکا دہکا کے اس کے منہ پر، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے، مزہ چکھو اب اس کا، تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی اس کے بعد نفلی صدقات، یہ زکوٰۃ جو ہے نا بند مٹھی کھلتی ہے، جب مٹھی کھلی تو پھر اس میں سے انسان پھر خرچ کرتا ہے، پھر صدقہ خیرات بھی دیتا ہے۔ اب حدیث کیا ہے، قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں چیزیں، وارننگز ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز وہ سمجھے نا کنجوس لوگ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اسی مال کو اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے یہ لائیں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی آسمان و زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ نے تم سب کو تو دیا ہے، ایک طرح سے بات یہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے سے تم نے دینا ہے، یہ بھی بات قرآن کریم میں آتی ہے کہ بھئی سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو تم کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے، یعنی یہاں پر اب اہل کتاب کی بات ہے کہ ان کی بات بھی اللہ نے سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ یہ بات یہودیوں نے کہی تھی، یعنی اس میں جیسے تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ جب اللہ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر موٹیویٹ کیا، تو یہ جو لفظ آتا ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر یہود نے کہا کہ اے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، تو جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا، نعوذ باللہ، کہ یہ دیکھیں کیسی بات ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بات کو لکھ لیا اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا یعنی وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ جلنے والے عذاب کا مزہ اب تم چکھو، اور یہ سب تمہارے یعنی جو تم نے اعمال آگے بھیجے یہ اسی کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو تمہاری کرتوتیں ہیں وہی تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے روکا تم باز کیوں نہ آئے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے، یعنی پھر حجتیں اور آرگیو کس طرح کہ یہ کہتے کیا تھے کہ جی اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو ماننا ہی نہیں ہے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے کر آئے جسے آگ کھا جائے۔ مطلب یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو وہ معجزہ نہیں ہوا یعنی جس میں یہ ہے کہ آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو کھا جائے، تو اس لیے ہم آپ پر یقین نہیں رکھیں گے۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ میرے سے پہلے بھی تو رسول آئے اور معجزات لائے، تو تم نے ان کو بھی نہ ان کو مانا اور ان کو بھی مار ڈالا، اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھوٹا ہی کہتے ہیں تو آپ سے پہلے ہی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے، اور جو روشن دلیلیں یعنی پروف تھے، کلیئر سائن تھے، کتابیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے نہ مانا۔ یہاں پر نبی کو تسلی دی جا رہی کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اس چیز پر چھوڑیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی ہر نفس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، اور اللہ نے کہہ دیا نا سورہ رحمان میں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا سوائے اللہ کے چہرے کے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے سورہ رحمان میں بات آ رہی ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ تیرے رب کا چہرہ۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے یعنی روز ہر کسی کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے اعمال کیے، اور جو شخص آگ سے بچ گیا بس وہ جنت میں داخل ہوا تو بے شک وہ بہت یعنی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے لیے تو دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی زندگی ہے، یعنی یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی تو وہی ہے، وہی قرار کی جگہ ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، لَتُبْلَوُنَّ، ہوگی تمہاری آزمائش۔ یہ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی بات ہم نے پڑھی نا کہ اللہ آزمائے گا، کبھی بزنس میں نقصان ہو گئے ہیں، کوئی جان کا نقصان ہو گیا ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی کسی طرح سے اولاد پر پریشانی آ گئی ہے، تو یہ سب یہ آزمائشیں تو ہوں گی، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر جس نے ان پر صبر کیا، اللہ کی رضا میں اللہ کے پلیئر میں راضی رہا، تو اس کے لیے زبردست ریوارڈ ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ بے شک ایسا بھی ہوگا یعنی کہ تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے دکھ دینے والی باتیں بھی سنو گے، طعنے تشنیع بھی تمہیں کریں گے، جیسے مکہ اور مدینہ میں یعنی مکہ میں مشرکین کر رہے تھے یہ حرکتیں، اور مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے، تو یہ چیزیں تو ہوں گی یہ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر تم صبر کر رہے ہو اور پرہیزگاری یعنی تقوی اللہ کا اختیار کر رہے ہو، اپنے اعمال کو بس انسان دیکھے، تو یقیناً یہ بڑی ہمت والے کام ہے، یعنی پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اور آگے بات آ رہی ہے جی اہل کتاب کی، اللہ نے جب اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم سب لوگ ضرور یعنی جو تمہیں دیا گیا کتاب میں اس کو تم بیان کرو گے اور لوگوں کو یعنی واضح کرو گے، چھپاؤ گے نہیں کوئی بھی چیز لوگوں سے، لیکن کیا کیا کہ انہوں نے اس وعدے کو توڑا، اپنی پیٹھ پیچھے ڈالا اور بہت کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، اور ان کی یہ جو ٹریڈنگ ہے، یہ جو بیوپار ہے بہت ہی برا ہے۔ یعنی اپنی کتابوں میں تورات اور انجیل میں نہ صرف انہوں نے چینجز کی بلکہ لوگوں کے سامنے بھی جو چیز سچ تھی اس کو بتایا نہ چھپایا لوگوں سے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس پر ان کی تعریفیں کیے جائیں، یعنی تعریفیں ہوں جو کام کیا ہی نہیں ہے، یعنی دوسروں کے کارناموں پر ان کی تعریفیں ہو جائیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ تو عذاب سے نہ بچیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور آسمان و زمین کی تو بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی آسمان و زمین کی پیدائش، یہ جو آخری آیات ہیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان کو پڑھنا چاہیے، ان میں جو دعائیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، تو یہ بڑی اہم آیات ہیں آخری، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کے مومن بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی یہ جو کریشن ہے، یہ جو پیدائش ہے، اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ سے بچا لے۔ جیسے یہ بڑی خوبصورت، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ بڑی اہم آیات ہیں،
جیسے یہ بات آ رہی ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اللہ تو نے جس کو آگ میں ڈالا بس وہ تو رسوا ہوا اور ظالموں کا کوئی یعنی ساتھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے آتی ہے بات، کو کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، یعنی نبی کو، جو تیری طرف ہمیں پکارا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو بس ہم ایمان لے آئے اس پر، اور اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری خطائیں ہماری برائیاں دور کر دے، اور تو ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اور پھر آگے بڑی پیاری دعا اگین کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا، تو یقینا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی یہ وہ وعدہ ان نعمتوں کا، ان جنتوں کا جو اللہ نے مومنین سے کیا۔ اور دیکھیں اللہ سے بڑھ کر پھر اپنے وعدے کا سچا کون؟ وہ جو اس نے بات کہی ہے وہ پوری کرے گا، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمیں اب اعمال کرنے ہیں کہ نہیں، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ اس پر ریوارڈ دے گا ہمیں انشاءاللہ، وہ اپنے وعدے کا سچا ہے۔ اور پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ پس اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ نے فرماتا ہے کہ میں کسی عمل کرنے والا کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، کوئی اس جنس کا تو فرق ہے ہی نہیں، بلکہ تم ایک دوسرے ہی سے ہو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے یا نکالے گئے، اور وہ لوگ جن کو اللہ کی راہ میں تکالیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، تو ضرور اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا، اور یقیناً اللہ ان کو جنتوں میں لے جائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہترین ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین ثواب دینے والا ہے۔ پھر جی نبی سے کہا جا رہا ہے لیکن میسج ساری امہ کے لیے کہ کیا کہ یعنی آپ کو ان کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا، یعنی اللہ نے ان کو جو دنیا دے رکھی ہے، تو اور یہ آپ کو کہیں کسی دھوکے میں نہ یہ چیز ڈال دے، یہ تو بڑا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھ لی نا کئی جگہوں پر پیچھے قرآن کریم میں، الحمدللہ کتنی جگہوں پر بات آئی کہ ان کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن اڑا دینے ہیں، ان ذرات کے جیسے جو مشکل سے آنکھ سے نظر آئے، یعنی ان کو تو پکڑنا دور کی بات، انہوں نے اعمال اللہ کی خاطر کیے ہی نہیں، چاہے جو بھی آپ یہاں پر اب وہ چیریٹی کر رہے ہیں، جو بھی اچھے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یعنی شرط یہ ہے اچھے اعمال کی قبولیت، ایمان والا ہونا، یہ اللہ نے کہہ دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی عمل کر رہا ہے کوئی مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہاں وہ مومن ہو اور جو طریقہ کار یعنی سنت کے مطابق عمل ہو، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ پھر جی اگین بات آ رہی کہ لیکن یعنی ایک طرف کافروں کی بات ہوگی، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جنات ہیں، یعنی جنتیں، جنات جمع ہے، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، اور یہ بہترین مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ایک بات، اب بہت ساری احادیث ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جنت کے بارے میں، تو ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ جنت کی جو حور ہے اس کی اوڑھنی جو ہے وہ اوڑھنی ہی دنیا اور معاف ہی ہا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہے، اور اگر وہ یہ بھی حدیث آتی ہے کہ وہ ذرا سا کر جھانک لے جو جنت کی حور ہے تو یہاں ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے۔ اور پھر کئی حدیث ہیں کہ جنت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی اور خوشبودار ہوگی، یعنی جو اس کا سیمنٹ ہوگا وہ خوشبو والا ہوگا، مٹی سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی آتی کہ جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھی کہ نہریں، جنت کی 4 نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، پانی کی نہر اور خمر کی نہر۔ اور اسی طرح اس آیت سے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مثال رہتی نہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور تم سوچی بھی نہ ہوں گی کسی نے، یعنی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ تمہاری سوچے بھی نہ وہاں تک جا سکتی ہوں۔ انسان سوچتا ہے نا، تخیل کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، اچھا ویسے، اچھا ایسے ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ تم سوچ ہی نہیں سکتے جو جیسی وہ جنت ہوگی۔ سیکنڈ لاسٹ آیت میں اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اے محمد جو آپ کی طرف یعنی نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر وہ نہیں بیچتے، یعنی وہ یہ گھٹیا کام نہیں کر رہے۔ ایسا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر جی آگے بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو تم یعنی صبر کرو، ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور دیکھیں صبر کی جو مین 2 ٹائپس پڑھی کئی بار ہم نے،
کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں، ریچولز کو ادا کرنے میں جو بھی پرابلمز، جو مشقت جسمانی طور پر انسان فیل کرتا ہے، وہ بھی اٹس اے کائنڈ آف پیشنس۔ پھر اسی طرح صبر یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کی طرف جایا جائے، جو اللہ نے واجبات کہے ہیں دنیا میں، یعنی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیے جائے اپنی لائف میں، اور حرام چیزوں سے بچا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ دکھ تکالیف میں بھی صبر، یہی چیز آ رہی ہے نا، اگر پریشانی آئی، کوئی آزمائش آئی، تو اس میں کیا ہے کہ حرام چیز کی طرف نہیں جانا، اللہ کے کہے ہوئے کام کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی کوئی پریشانی، کوئی ہمیں آزمائش اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کر دے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے رہو، یعنی پیچھے پڑھ لیا نا ہم نے کہ اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو، سیکٹس میں نہ بٹو، یہ چیز ہلاک کر دینے والی ہے۔ پھر آگے جہاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر ایک حدیث ہے جہاد سے ریلیٹڈ کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن پڑاؤ کیا، یعنی مورچہ بند ہوا، تو وہ چیز دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی یہ بات آ رہی ہے رابطوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رابطوں کا میننگ ملتا ہے، وہ یہ کہ جس نے ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کیا اور مسجد میں زیادہ دور چل کر گیا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس نے انتظار کیا، تو اس کو بھی رباط کہتے ہیں۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی نیک کاموں پر جمے رہنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ رباط میں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نا وَرَابِطُوا۔ تو جی الحمدللہ ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔